مصطفیٰ بھائی، جنرل فیض کا کیس کا فیصلہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اس میں جو معاملات آ رہے ہیں اس میں سارے معاملات میں عمران خان بدرجہ تو موجود رہے، چاہے وہ سرکاری وسائل کا استعمال ہے تو وہ پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ تھے. یہ سیاست میں مداخلت، یہ 9 مئی کے واقعات. عمران خان کے لیے کوئی نیگیٹو کانسیکوینس دیکھتے ہیں آپ اس سزا کا؟ عمران خان صاحب کے لیے اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز مجھے تو ایسا سچ کوئی نظر نہیں آتے. اگر کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے کہ جس میں 9 مئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہ ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھی. 2 سال تقریباً گزر چکے ہیں 9 مئی کے انسیڈنٹس ہوئے. تو اگر اس سے پہلے کوئی بات مٹیریلی ریکارڈ پہ نہیں لائی گئی اور اگر اب لے کر آئی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس وقت یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ اگر یہ ایویڈنس اویلیبل تھی اور ایکشنیبل ایویڈنس تھی تو 2 سال کے وقفے کے بعد یہ پھر کیوں سامنے آ رہی ہے اور اسی وقت کیوں نہیں سامنے لائی گئی. بہر طور یہ اب ایک اور اس کا جو پہلو ہے وہ پہلو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ طاقت سدا کسی کے پاس نہیں رہتی. یہ آپ جنرل فیض کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یہ میں ان کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور جنرلی ان کے متعلق بھی، اور جس کے بعد طاقت ہے کہ شکر ہے میرے پاس طاقت نہیں ہے، کہ ہیوملٹی، ہمبلنس، خدا خوفی اور اقتدار جب ہو تو مزید جھک جانا چاہیے، مٹ جانا چاہیے. وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. ٹھیک ہے. میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جس وقت جنرل فیض ان کے تھوڑا ایکسپیرینس بتائیں اپنا ذرا. دیکھیں نا جی، ایکسپیرینس کیا بتانا نہیں جنرل فیض کے ساتھ، لیکن میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے اور جس طرح آج کا بھی وقت ہے اور پاکستان کے اندر ایک عمومی طور پر یہ ہماری روش رہی ہے کہ جب کوئی شخص طاقت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے در پر اس سے تعلق بنانے کے لیے ہزاروں لوگ موجود رہتے ہیں اور جب اس سے وہ طاقت ہٹ جاتی ہے تو جیسے پھر وہی لوگ دور بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ قدرت کے نظام کے اندر ایک اتار چڑھاؤ ہے. بس انسان کو لیکن مصطفیٰ بھائی یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ جنرل فیض جس وقت پاور میں تھے ایس ڈی جی سی اور ڈی جی ایس اے، ناطقہ پانی انہوں نے پولیٹیشنز کو اور بند کیا ہوا تھا، چاہے وہ عمران خان کے بیس پہ کرتے تھے، اپنے طور پہ کرتے تھے، مینوورنگ کرنا، 2018 کا الیکشن، یہ سارے تو ان کے جرائم رہے ہیں نا یار. یہ تو آپ بھی میرے خیال سے ایکسپیرینس دیکھتے رہے ہیں. اب مین از ڈاؤن. اب 14 سال انہیں سزا ہوئی ہے. اب اس کے اوپر اور مزید ہم کیا باتیں کریں. لیکن یہ سلسلہ پاکستان کے اندر کب نہیں ہوا؟ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کون سا ایسا دور رہا ہے کہ جہاں پر پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ نہیں رہی ہو، الیکشنز کی مینیپولیشنز نہ ہوئی ہو، لوگوں کو ان کے مینڈیٹ سے نہ محروم کیا گیا ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوئی ہو. تو یہ تو ہر دور کا خاصہ رہا ہے. خیر اینی وے، موونگ آن، آپ نے جو بات کی ابتدائیے میں اور پھر اپنے سوال میں بھی عقیل بھائی سے کہ یہ قانون بھی ہے، انصاف بھی ہے، تو یہ آئین والے کدھر سے اس پہ میں 1 منٹ میں آ جاؤں ذرا، زبیر صاحب سے اس پہ لے لوں فیض. اس پہ میں آتا ہوں، یہ تو میں ضرور آؤں گا. یہ تو بھائی یہ تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ تحریک تحفظ عین کی کانفرنس ہو کیوں رہی ہے. میرا بات طاقت ہوتی میں ہونے نہ دیتا. کلیئر کر لیں، بہت ٹائم ہے. ہم سیاستدانوں کی ایک خاص عادت ہے کہ ہم وقت کے حساب سے جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم اس کو ولولہ انگیزی سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے اپنے کیے ہوئے جو کرتوت ہوتے ہیں جو ماضی میں برعکس ہوتے ہیں ہماری آج کی پوزیشن کے، ان کو کنوینینٹلی بھول جاتے ہیں. اسی ملک میں ایک سپریم کورٹ تھی کسی زمانے میں، اسی سپریم کورٹ میں اصغر خان صاحب کے نام سے ایک کیس بھی چلا. اسی سپریم کورٹ میں اس کیس کے حقائق وہاں پر ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب وہاں پر آئے اور انہوں نے حقائق بتائے. جنرل اسد درانی ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی ہے، خدا ان کی مغفرت کرے. اس رپورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں کیٹیگوریکلی یہ بات حصہ بنی سپریم کورٹ کے فیصلے کا کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے شہید بے نظیر بھٹو سے ان کا الیکشن چھینا. ان میں سر فہرست کون تھے؟ ان کی پارٹی جماعت اسلامی، ان سب کے نام آئے ہوئے. میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا. میں بولے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کس نے نہیں کروایا؟ آپ کی اس وقت پارٹی کے صدر زرداری صاحب نے کہا وہ تھے، یہ تو آپ کو یاد ہے نا،
انہوں نے کہا میں پولیٹیکل مجھے ایک دم یاد آ گیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتا, اس لیے انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کروایا, چاہے ان کی مجبوری جو بھی ہو. تو قانون اور انصاف کے جو آج لیکچر دیے جا رہے ہیں وہی المیہ ہے کہ جو چیز ہماری آج کے حالات کے مطابق ہمیں فائدہ دے. ماضی خیر صلی اللہ, وہ شہید بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں, ساری زندگی کہتی رہیں کہ میرے ساتھ فلانے موقع پہ یہ ہوا, فلانے موقع پہ یہ ہوا. تو بہرحال یہ تاریخ کے کچھ تلخ حقائق تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے اس وقت اور پرابلم ہوگی اس فیصلے. زبیر مصطفیٰ بھائی, یہ جو آپ کی تحریک تحفظ کانفرنس ہو رہی ہے آئین کی, یہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں, ان کو وہ نہیں ہے, کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ امپریشن یہ جا رہا ہے, کیونکہ آپ پشاور کے جلسے میں بھی گئے تو اس کے پی ٹی آئی کے, امپریشن جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے یہ آپ نے بنائی ہے تنظیم ساری. اپوزیشن کا الائنس ہے, اپوزیشن کے الائنس کے اندر ایک بڑی جماعت ہے تحریک انصاف, پاپولر ترین جماعت ہے اس وقت اس ملک کی. 8 فروری کے الیکشن انہوں نے جیتے. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ اعتراض ہے بنیادی طور پر کہ یہ آئینی ترامیم جو انہوں نے کی ہیں یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے. یہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ہمارا بنیادی ایک اور اعتراض ہے, اور وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ 8 فروری عوام کے مینڈیٹ کے متصادم ہے. یہ ترامیم, یہ اسمبلی, اس کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, یہ غیر نمائندہ حکومت ہے, اور اس غیر نمائندہ حکومت کو آئین کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ غیر نمائندہ حکومت کہنا, فارم 47 کی بات کرنا, یہ صرف ہم تو نہیں کرتے, بلاول صاحب نے بھی کی. آپ کو فائدہ بھی پرسوں وہ لاہور میں تھے, انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جب بھی وزیر اعظم بنوں گا فارم 47 پہ نہیں بنوں گا, عوام کے حقیقی ووٹ لے کے بنوں گا. گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کہا پوری پنڈی ڈویژن ساروں کو فارم 47 پکڑائے گئے. یہ ان کے اپنے اتحادی ہیں. تو اور پھر ساتھ ہی ساتھ بلاول صاحب نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ اس اسمبلی سے 2 ترمیمیں ہی کافی ہیں. ابھی یہ 28ویں کی لیکن اس کانفرنس سے آپ کس طرح کر لیں گے الیکشن کو؟ ہم جس چیز کے اوپر کنسنسس چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں, دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمیشہ جو ٹرانزیشن آف پاور ہے, انتقال اقتدار, وہ سب سے حساس معاملہ ہوتا ہے, اور جتنا بگاڑ کسی معاشرے میں, کسی ملک میں کہیں پہ بھی پڑا, وہ انتقال اقتدار کے ڈسپیوٹیبل ہونے کی وجہ سے پڑا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتقال اقتدار کا جو پاکستان کے اندر جو پروسیس ہے الیکشنز, اس کے اوپر تمام جماعتیں وہ بیٹھ کر اس چیز کو طے کریں کہ جس الیکشن کے پروسیس کی ہم نے کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. ان کو کیوں نہیں بلایا آپ نے اس میں پھر؟ 2018 کا الیکشن, اس کے اندر بھی آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا. 2024 کا الیکشن, اس کے اندر تو تباہی نکال دی گئی. جب تک ہم اس پروسیس کی کریڈیبلٹی کو دوبارہ ریسٹور نہیں کریں گے, انتقال اقتدار پاکستان کے اندر کبھی شامل کیا سر اس میں ساری پارٹیوں کے اندر؟ مسلم لیگ نون, میں تو دیکھیے ذاتی طور پر میاں نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, جو ووٹ کو عزت دو کی انہوں نے بات کی, جو انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر اپنا ایک کردار ادا کیا, ان کو وہ پاکستان کی تاریخ اور خصوصاً میثاق جمہوریت جو انہوں نے سائن کیا تھا شہید بی بی کے ساتھ, تو اس کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ثاقب نثار صاحب, عدلیہ کا استعمال ہونا, یہ ساری چیزیں, یہ میں کم از کم ان سے توقع نہیں کرتا تھا. میری تو کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے, بہت بڑے قد کاٹ والے سیاسی رہنما ہے, بڑا ان کا تجربہ ہے, لیکن میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ آج کی جو صورتحال ہے اس سے میاں نواز شریف صاحب جیسا شخص سہمت ہوگا. آج انہوں نے اپنی وہ تمام گفتگو, وہ تمام باتیں جن کے لیے میاں نواز شریف صاحب ایک زمانے میں کھڑے ہوئے, اس اقتدار کی خاطر انہوں نے وہ تمام اپنے اصول, اپنے پرنسپلز, وہ گفتگو انہوں نے چھوڑ دی. باقی جو مسلم لیگ نون کی جو شکل آج ہمارے سامنے ہے, اس میں محترم وزیر اعظم صاحب ہوں, دیگر ہمارے دوست احباب ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کیا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس سارے کھیل کے کیوں نہیں کر رہے حدود و قیود طے کیے جائیں. لیکن آپ ذرا صرف پچھلے 1 ہفتے کی گفتگو تو سن لیں. سیاسی جماعت کو بین کر دیں گے, عمران خان کو اٹھا کر مچ جیل پھینک دیں گے, وہ بھی کہہ رہے دور دراز, اس کی بہنوں کے اوپر پرسوں رات کو واٹر کینن استعمال کیا گیا, اس سے 1 ہفتہ پہلے
بالوں سے پکڑ کر سڑک کے اوپر گھسیٹا گیا. یہ اقدامات اور یہ گفتگو, آپ بتائیے کہ کیا انہوں نے کوئی کنڈیوسو ماحول چھوڑا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں ڈائیلاگ ہو, لیکن ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے. حکومت تو دیکھیں, طاقت تو ان کے پاس ہے. میں سے پوچھوں گا, لیکن اپوزیشن کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے. اپوزیشن تو ریسیونگ اینڈ سے ہی پوچھوں گا, لیکن بریک سے آ کے یہ اگر اپنے رویے کے اندر نظر ثانی کریں گے, اپنے رویے کے اندر بدلاؤ لائیں گے, تو پھر ہم ان کے ساتھ ظاہری بات ہے نہیں, آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب تمام لفظی باتیں ہوتی ہیں, نہ انہوں نے لانا ہے, نہ ان کو سوٹ کرتا ہے, نہ ان کو وارا کھاتا ہے. ان کو ان کی جماعت کے اندر, میں آپ کو بتاؤں جی, معذرت میں زبیر صاحب کا صرف آدھا منٹ لوں گا. ان کی جماعت کے اندر بھی ایک سوچ موجود ہے. سنجیدہ لوگ ہیں, بردبار لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے. میری خود, اور یہ بات کوئی پس پردہ نہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ متعدد, آپ ہمارے بھائی ہیں جی. سر ایک منٹ اب رک جائیں ادھر, یہ تو بہت پروگرام کسی اور طرف جا رہا ہے. یہ حادثہ جو ملا رہے ہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو آپ کی جو دکان ہے, وہ دکان کیسے چلے گی جب تک لڑائی نہ ہو؟ یہ جو منڈی آپ سیاستدانوں نے لگائی ہوئی ہے نا, اس منڈی کو میں پورا پار چھوڑ کے آؤں گا. آپ جو مرضی ہے کوشش کر لیں. ایک بریک اس کو ہاتھ ملائیے گا. میں آپ کو بتاؤں ویورز, یہ پولیٹیشنز آپ کو بیوقوف مل کے بناتے ہیں, لیکن آپ نے بننا نہیں ہے. میرے شو کی توسط سے خاص طور پہ انہوں نے کبھی ہاتھ ملانا, وہ ملانا بھی چاہے نا, نہیں لڑائی ضروری ہے. بیرسٹر عقیل کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی. ہم ہیں نا لڑنے کے لیے, ہم لڑیں گے. وہ تو بیچارے مسکراتے رہتے ہیں, کچھ بھی کرتے رہے ان کو. اور زبیر صاحب ایسی پیس لونگ آدمی, یہ بات نہیں, ان کو وارے نہیں کھاتا. دیکھیں وہ آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں نا, میں کیڑا کو لڑائیاں نہیں تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ, لیکن آپ کی ہم خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے ہاتھ ویسے ملا دیے. انہوں نے یہ ہاتھ ملا ہی نہیں سکتے. یہ حکومت چلی جائے گی اگر یہ نیگوشیشن کرنے میں پورا ٹائم نکال دینا شہباز شریف صاحب کا. زبیر صاحب بریک کے بعد مجھے سمجھائیے گا, یہ آپ تحفظ آئین والے کس طرح یہ سب کچھ کریں گے, اور آپ کا کیا لینا دینا یار؟ اگر عمران خان کی پارٹی بین ہو رہی ہے, اس کو کہیں اور آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ آرام سے اپنا کام کریں. ایک بریک لیں گے جی.